السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com دیوبندیوں کا سچا ہوں پر سچا نہیں۔ وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف صاحب۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ان حضرات کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن جو میرے ہاتھوں میں ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ پہلے بھی کتابیں نازل تورات، انجیل، زبور، لیکن جیسے اللہ کریم نے ہمارے پیغمبر کو تمام سرکار بنایا، اسی طرح اللہ کریم نے تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل اپنے قرآن کو مقام دیا۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کے وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید منہ زبانی یاد کیا۔ حضور فرماتے ہیں حفاظ کے ماں باپ کے سر پہ قیامت کے دن اتنا اعلیٰ نورانی تاج ہوگا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ یہ سمجھیں گے یہ نبی آ رہے ہیں، آواز آئے گی یہ نبی نہیں، حضور کے وہ امتی ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن مجید کو منہ زبانی یاد کیا۔ اور جو حافظ ہوگا اسے حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزل طے کرتا جا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتے جا، جہاں والناس ہوگا وہی تمہارا جنت میں ٹھکانا ہوگا۔ تورات، انجیل، زبور اس وقت صحیح کوئی دنیا میں کتاب نہیں مل رہی۔ اگر اللہ کی کوئی خاص صحیح کتاب کو دنیا میں میسر ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیوں؟ پہلی کتابوں کا خدا نے حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، جب قرآن کی باری آئی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کملی والے اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جسے جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے اسے تو ختم نہیں کر سکتا۔
انگریز نے بڑی کوشش کی قرآن ختم ہو جائے، وہ ختم ہو گیا قرآن، آج تک باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ ابھی میں لندن سے واپس آیا ہوں، مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ اللہ نے سلامت رکھیں، بری میں ان کا دارالعلوم ہے، 300 طالب العلم وہاں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انگریز تم نے کہا کہ قرآن ختم ہو جائے، لیکن یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ جو ختم کرنے والے تھے رب نے ان کے ملک میں ان کے گھروں میں قرآن کے مدرسے قائم کر اللہ اکبر۔ فرمایا اس کی حفاظت میرے ذمہ۔ عیسائیوں کے پادری نے کتاب مقدس پہ ایسا مسالہ چڑھا دیا کہ اگر اس کو آگ میں پھینکے آگ نہ جلا سکے۔ دہلی کے چوک میں چاندنی چوک جو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، پادری کہنے لگا مسلمانوں وہ آگ جل رہی ہے، تم قرآن آگ میں پھینکو، میں بائبل پھینکتا ہوں۔ جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ اب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کون جواب دے۔ خدا کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات گرامی کی، قرآن سینے کے ساتھ لگایا اور چوک میں آ کے کہا پادری کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا شاہ جی وہ آگ جل رہی ہے، تم قرآن آگ میں پھینکو، میں بائبل پھینکتا ہوں، تو جل جائے گی جھوٹی، جو بچ جائے گی سچی۔ شاہ جی فرمانے لگے تھوڑی سی اس میں ترمیم کر لو۔ کیا؟ فرمایا تم اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، ہم دونوں اپنے اپنے مذہب کی کتابیں لے کر خود آپ کے اندر کود پڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہم دونوں میں چلتا کون ہے، بچتا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کتاب پھینکی اور دوڑ گیا، کسی نے پکڑ کے کہا آؤ کرو مقابلہ، اس نے کہا معاف کرنا میری کتاب پہ مسالہ چڑھا ہوا، مجھ پہ تو مسالہ نہیں چڑھا۔ میرے جیسے کمزور ایمان نے سوال کر دیا شاہی اگر وہ چھلانگ لگا دیتا تو فرمایا وہ بھی جل جاتا، اس کی کتاب بھی جل جاتی، میرا قرآن بھی محفوظ رہتا، خدا اس کی عزت کے مجھے بھی محفوظ رہتا۔ اور ابھی یہ پچھلے ہفتے جو قدام الدین لاہور شیراں والے سے چھپتا ہے وہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، تازہ واقعہ 10-15 دن کا، علی پور ضلع مظفر گڑھ میں ایک بچہ، اس کی ماں ستیلی، اس کے ستیلے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم ہے، اس کی عزت بڑی ہے، ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، اس کو آگ کے جہاں اینٹیں پکائی جاتی وہ روزہ رکھ کے قرآن سنا کے دوپہر منزل سنا کے بچے میں آیا تو آگے بٹھا گرم تھا، انہوں نے کہا بھائی ذرا دیکھنا آگ ٹھیک جل رہی ہے، پروگرام پہلے ہی تھا، وہ یوں دیکھنے لگا آگ جل رہی ہے، انہوں نے پکڑ کر بٹھے میں پھینک دیا، اوپر سے بٹھا بند کر دیا۔ شام ہو گئی، اللہ اکبر، باپ نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس نے چابی پڑھائی ہے، تحقیق کی پتہ کرا کہ وہ تو بٹھے میں ہے، پولیس پہنچ گئی، لوگ پہنچ گئے، جا کے انہوں نے کدالیں مار کر اوپر سے وہ مٹی اور اینٹوں کو ایک طرف اٹھانا شروع کیا، تھوڑا سا سوراخ ہوا تو وہ اندر سے کہہ رہا میاں ذرا سمجھ سوچ کے کہیں کدال مارنا، میں جلا نہیں، میں تو زندہ کھڑا، ابھی 15 دن کی بات خدا مدین میں چھپ چکا، بٹے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے سینے میں قرآن ہے، کہتا میں قرآن پڑھتا رہا، آگ میرے اوپر اثر ہی نہیں کی۔ یہ ہے قرآن مجید جو دنیا کی آگ سے قرآن بچاتا ہے، وہ قبر اور جہنم کی آگ سے بھی، بولو بلند آواز سے، تو کیا آپ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں؟ اچھا جو چاہتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے وعدہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے قرآن صرف اس لیے رکھ لیا ہے کہ تو ختم والا آ جائے تو ختم کے لیے پڑھ دیا، چند روپے دے دیے۔ بابے کی روح نہیں نکلتی تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح نکال دو۔ قبر کے اوپر قرآن رکھو، نظروں کے لیے، منتوں منوتیوں کے لیے۔ قرآن ایک پیغام لے کے آیا ہے، قرآن ایک دعوت لے کے آیا ہے، بہت بڑا منشور لے کے آیا ہے، اور اتنا اعلیٰ منشور جب نبی نے پیش کیا تو پیغمبر کا چہرہ زخمی ہو گیا، نبی کے دانت شہید ہو گئے، نبی کا سر زخمی ہو گیا، نبی کو دھکے پڑے۔ جب میرے پیغمبر نے قرآن کے منشور اور پروگرام کو پیش کیا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کے اوپر اوٹری پھینکی گئی، نبی کو دھکے لگائے گئے، پیغمبر کو پتھراؤ کیا گیا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جب پیغمبر نے خدا کے قرآن کے پروگرام کو پیش کیا تو پیغمبر کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ شریفہ کو تہمت لگائی، صحابہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، متا رسول اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو میری مدد آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل آئی۔ یا اللہ کیا حال؟ فرمایا ہاں، جس نے میرے قرآن کو پیش کیا، میری دعوت کو پیش کیا، میری توحید کے علم کو بلند کیا، جس نے بے خوف و خطر میری توحید کو پیش کیا، اس کو دانت شہید کرانے پڑیں گے، چہرہ زخمی کرنا پڑے گا، اس کے اوپر اوجری پھینکی جائے گی، مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا کمرے والے ڈرنا نہیں، ڈٹ کے میری توحید کے علم کو تو بلند کرتا جا۔ یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میری نبوت کے ترانے، میری توحید کے ترانے، میری توحید کے علم کو تو بلند کرتا جا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت کی صبح تک تیری نبوت کا ڈنکا میں آپ بجاتا ہوں۔ کھڑا ہو اور پیغمبر صفا کی پہاڑی پہ آئے، ساری دنیا کو جمع کیا اور پیغمبر دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آج دنیا اس دعوت کو چھوڑ گئی، پریشانی پریشانی، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ دین ملا نہ دنیا ملا۔ دعا فرمائے اللہ دین کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کھڑے ہیں اور فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور میری برادری قریشیوں، ہاشمیوں، عربیوں، اجمیوں، اپنوں غیروں، بچپن تمہارے اندر بسر کیا، چڑھتی ہوئی جوانی تم دیکھ چکے ہو، 40 برس ہو گئے مجھے تمہارے اندر رہتے ہوئے، صبح تم نے دیکھی، دوپہر شام تم نے دیکھا، معاملات بھی تمہارے سامنے ہے، میرا کردار کریکٹر بھی تمہارے سامنے ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، کیا 40 برس میں تم نے میں محمد میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ؟ پشاور کے مسلمانوں، اپنے متعلق یہ کہنا میرے اندر کوئی عیب ہو تو بتاؤ، ایسا کلمہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، نبی کے سوا اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی گناہ مل کے ذرا، نبی گناہ کی طرف بھی نہیں جاتے، نبی کے دل دماغ میں کبھی گناہ کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ خدا اپنے نبیوں کے جسم سے وہ مادہ ہی ختم فرما دیتے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دے۔ نانا اگلی بات کہتا ہوں، خدا جس جگ سے پوش سے خاندان سے اپنے نبیوں کو چننا چاہتے ہیں،
اللہ اس نبی کے خاندان کو بھی گناہوں سے پاک رکھتا ہے تاکہ نہ نبی پہ اعتراض آئے نہ نبی کے خاندان پہ اعتراض آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 40 برس میں دیکھا ہے تیرے ہاتھ سے کوئی ظلم نہیں ہوا، تیری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ اکبر، تیری زبان نے کسی کو گالی نہیں دی، تیری ذات کسی عورت پہ جائے مارم پہ بری نہیں پڑی، تیرے قدم کسی بری جگہ پہ نہیں گئے۔ ہم تیری عزت کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں، کردار کریکٹر کی قسم کھاتے ہیں، تیرا نام محمد، مل کے ذرا بھائی اللہ اکبر۔ میری بات سنیں، صحابہ نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ خرچ نہ کرے، فرمایا نہیں، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے، وہ میرا نام محمد سن کے درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے صلی اللہ ہو۔ اس لیے حضور کا نام نامی جب بھی میں لوں جناب محمد تو مل کے کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا نام محمد سن کے درود پڑے گا، ایک دفعہ درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، 10 جنت میں درجے بلند فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں میری ذات کے زیادہ درود پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا جو زیادہ درود پڑے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، جو زیادہ درود پڑے گا اس کے درجے بلند ہوں گے، جو زیادہ درود پڑے گا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ زیادہ درود پڑھنے والا قرضدار نہیں رہے گا، جو زیادہ درود پڑھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو زیادہ درود پڑے گا حج بیت اللہ نصیب ہوگا، جو زیادہ درود پڑے گا حضور کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوگی، جو زیادہ درود پڑے گا اللہ اکبر قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو زیادہ درود پڑے گا حضور فرماتے خواب میں میں محمد اپنے اس کو زیارت نصیب فرماؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن شیطان میں محمد کی شکل اختیار نہیں کر سکتا صلی اللہ ہو۔ جو زیادہ درود پڑیں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے چاند میراث کا چاند چمکتا ہے۔ جو زیادہ درود پڑیں گے حضور فرماتے قیامت کے دن وہ میرے قریب اتنا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے۔ جو زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن میں اپنے دستے مبارک سے اس کو حوض کوثر کا پانی آپ پلاؤں گا۔ جو زیادہ درود پڑے گا اور درود پڑھ کے مدینے میں مر کے مدینے میں دفن ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اس کی شفاعت کراؤں گا، حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو مدینے میں دفن ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں میں نبی اپنا ہاتھ ڈال کے جنت میں سانس لے کے جاؤں گا۔ اس لیے مل کے ذرا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری پڑھ لیا جی، دوسری پڑھ لیا سب نے؟ جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی طرح، آج جس نے پڑھ لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ میں نے ہاتھ اس لیے کھڑے کھائے ہیں کہ کہیں صبح میں کسی کوارٹر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ رات درس قرآن تو ہوا درود تو پڑھا ہی نہیں۔ یہ درود کے قائل نہیں، یہ درود کے قائل ہیں ہم سب نے درود مل کے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی میڈن ایران درود پڑھتا ہے، کوئی میڈن پاکستان پڑھتا ہے، ہم میڈن مدینہ پڑھتے ہیں۔ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کے بغیر نماز
نماز مکمل ہے تو پھر سول کوارٹروں سے آواز آئے گی ٹھیک ہے درود تو پڑھا لیکن مولوی جی سلام پڑھے ہی نہیں. سلام چلو آج میں سلام بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیوں یہ سلام پڑھا گیا؟ یہ وہ سلام ہے جو معراج کی رات کے عرش پہ خالق کائنات نے پڑھا اور فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا. ہم سلام بھی وہی پڑھتے ہیں جو خدا کی زبان سے نکلا, مصطفیٰ کی زبان سے نکلا, اور درود بھی وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا, ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا, اللہ اکبر, اما عائشہ صدیقہ کی زبان سے نکلا. ہم وہی درود و سلام پڑھتے ہیں جس پہ حضور کی سنت کی زور ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ درود بولو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. یہ درود وہی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا, اور درود سلام وہی ہے جو عرش پہ خدا نے پڑھا, فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا. اب درود بھی پڑھ لیا, سلام بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے بولو تو صحیح بلند آواز سے. کہنے والے بھی بولو درود بھی پڑھا اور سلام بھی. وہ دیکھو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ پشاور کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ رحمت کے ملائکہ, رحمت کے فرشتے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ قاری صاحب آج عرشوں پہ اعلان ہوا تھا جیسے کل وہاں سبز پیر والی جامع مسجد میں درس قرآن ہوا, آج مدینہ مسجد میں بھی درس قرآن پاک ہوگا. اور نوریو جاؤ اس مسجد کے ارد گرد پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ, نوکر بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہے تو میرے گناہ گار بندے لیکن وہ نوریو میں نے تمہیں ان کا غلام بنا دیا ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا جب تک درس ہوتا رہے, درس سنتے رہے, جب تک دعا کر کے گھروں میں واپس نہ چلے جائے. نہیں بلکہ جب تک درس سن کے اپنے بستر پہ لیٹ نہ جائے اس وقت تک تم نے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. ہماری آج ڈیوٹی لگی ہے, اور یہ بھی حکم تھا جب میرے گناہ گار بندے مل کے درود و سلام پڑھے تو ہم نے ان کا درود و سلام لے لینا ہے اور جنت کے ریشم کی سبز تھیلیوں میں بند کر دینا ہے, اوپر سے سیل کر دینا ہے, اور جنت کی سونے کی ٹریوں میں ان کا درود رکھ کے میرے پیغمبر کے گنبد خضرا پہ پہنچا کے آنا ہے. ہم تمہارا درود و سلام جنت کی ریشم کی تھیلیوں میں بند کر کے اور جنت کی سونے کی تھیلیوں میں رکھ کر ادب و احترام کے ساتھ حضور کی خدمت میں درود لے کے جا رہے ہیں تاکہ عرض کریں یا اللہ یہ پشاور کے بندے تیرے پیارے بندے آج تیرے پیغمبر کی ذات کے درود و سلام پڑھ چکے ہیں, ہم ہدیہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میں نے پوچھا ہو نوریو خود جو درود لے کے حضور کے گنبد خضرا پہ جا رہے ہیں, کیا حضور مدینے سے خود چل کے پشاور کی مدینہ مسجد میں خود اپنا درود لینے کے لیے نہیں آتے؟ کہنے لگے نہیں آتے. کہنے لگے میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے صدر مملکت کی داغ ایوان صدر میں جاتی ہے, گورنر سرحد کی داغ ایوان اس گورنر ہاؤس میں جاتی ہے, ڈی سی اے سی کی داغ ان کے دفتروں میں جاتی ہے. یہ درود و سلام مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں جاتی ہے. جیسے صدر اپنی داغ خانے آپ لینے کے لیے نہیں جاتے, گورنر اپنی داغ آپ لینے کے لیے داغ خانے نہیں جاتے, اسی طرح رسول اللہ بھی اپنی داغ لینے کے لیے پشاور اگر آئے تو یہ ان کی توہین ہے, یہ ان کی لوگ کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, بس 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 کمال ہے. جو کہتے ہیں رات کے 12 بجے بھائی, رات کے حضور آ گئے. میں نے کہا کہاں سے؟ جی مدینے سے. میں نے تم تو کہتے ہو کہ دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے یہاں. اگر یہاں ہے تو آئے کہاں سے؟ اگر آئے ہیں تو یہاں کہاں سے؟
لگے یہی تو معرفت ہے جس کا آپ کو پتا نہیں. یعنی بدعت کا نام معرفت رکھ دیا ہے، شریعت کا نام معرفت، اور سنت کے خلاف بدعت تو معرفت. میری بات سنیں، وہ معرفت جو صحیح معرفت ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ بدعت ہو سکتی ہے، معرفت ہے. میں آپ تو کہتے حضرت بھی ہے یہاں موجود، اب کہتے ہیں آ گئے، کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھنے کے لیے. کھڑے ہوتے ہیں نا، یا ربی سلام علیکہ، اللہ آ گئے نا، مدینے سے آئے ہیں کہاں؟ یہی ہے نا، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، حضرت بھی ہے یہاں موجود. میں نے کہا کہ دوسرا کہنا میرے آقا میرے مولا کدھر ہو. قرآن یہ کہتا ہے جب میں آ گیا ہوں تمہیں بدعت کی ضرورت نہیں، بدعت کا دامن چھوڑ دو، تم کفر کا دامن چھوڑ دو، شرک کا دامن چھوڑ دو. امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے مجھے سچا پایا ہے اور میرا کردار کریکٹر تم نے عمدہ پایا، تمہیں آج تک میرے کردار کریکٹر میں شک شبہ نہیں، تو آؤ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، مان لو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیا پیغام ہے؟ فرمایا ایھا الناس. اللہ اکبر. قرآن اللہ پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور جس کے لیے خدا نے جنت بنا دی وہ جنت سے باہر نکل کے آئے گا، اور جس کو جہنم کا گھر بنا کے گرفتار کر لیا تو چھوڑے گا اس کو. یعنی بابیا نیو نظر آ رہی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ صرف مولوی صاحب کو نظر آتی، کسی اور کو نہیں. کیوں؟ اس نے کہنا کہ وہ پھر تیسرا ہوتا ہے، پھر 11ویں ہوتی ہے، پھر 40 دن تک مولوی صاحب مردے کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں. حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھیے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ہاں میت ہو جائے تو 3 دن تک پڑوسی اس کو کھانا دیں، یہ مستحب ہے. کیوں جی؟ یہی ہے نہ کہ اس کے گھر سے مولوی صاحب کہتے نہیں نہیں نہیں، ایک تو جوڑا ہو کپڑوں کا، ایک باٹا کے بوٹ ہو، شاندار ٹوپی ہو، اینک ہو، اور 1.5 من فروٹ ہو، ہاں، اور 500 روپیہ نقد ہو، اب بابا جی کی مغفرت ہوگی، ورنہ وہ جہنمی. سبحان اللہ. یہ میں نے کہا مولوی صاحب ہے کہ لیٹر باکس ہیں؟ یہ تمام بدعات ہیں. سنت اسلام میں کوئی تکلیف نہیں. اسلام کہتا ہے غریب پروری کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہر بات کے مطابق خدا نے کی عطا فرمائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں میاں یہ ٹھیک نہیں تو کہنے بادشاہ بابی نے باقی نبیوں کے مخالف، نبی دے منکر، درود دے منکر، خدا کی کوٹ بار نہ سوچتے جو خدا اور خدا کے رسول کا منکر ہو. آمین. خدا کی لعنت پر فساد ہو جو اللہ کا منکر ہو. لیکن ولی وہی ہے جس کی تشریح میرے مولانا قاری صاحب فاروقی صاحب بیان فرما چکے، جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو. جو نانگے شاہ ہے وہ ولی نہیں، کتیاں والی سرکار ولی، تم شاہ ولی، آما والی سرکار ولی. ہاں، ولی وہ جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تلاوت کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو. جو بدعت کا پجاری ہے وہ بشکی کو ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتا. اور جو غریب ہے اس کی جبیر نیاز خدا کے دروازے پہ جھکے گی، کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جھک سکتی. جو زندہ مردوں کے سامنے، قبروں حجروں کے سامنے، شجروں کے سامنے جھکتا ہے وہ مشرک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں. ہم نے ولی کا معیاری تبدیل کر چکا، جس کے سر کے اوپر اسرا گنجے شاہ، مونچھوں کے اسرا، پروٹوں کے اسرا، داڑھی پہ لنگوٹی، پتہ نہیں آپ کی طرف ہے کہ ہمارے یہاں تو بڑے. اللہ اکبر. پھٹی ہوئی لنگوٹی بابا جی، لنگوٹی پھٹی ہوئی آگے سے پیچھے. مولوی جی آدھا ولی، آدھا یوں آدھا جو ننگا ہوگا. اللہ اکبر. اور جس کے لنگوٹی کوئی نہیں، الحمد للہ ننگے.
کئی دیکھے ہوں گے آپ نے, نہیں دیکھے, مبارک ہو گئے الحمدللہ بن گئے. مولوی جی پہنچی ہوں اس کے پاس, یہ بلی یا بلی, میں نے کہا کوئی نشانی ہے کہ ولایت نظر نہیں آ رہی. انا للہ و انا, اس لیے سلطان لال پھر فرماتے کہ نال کو ججیاں سنگ نہ لائیے, نبی سنگ لاؤ گے, نال کو ججیاں نکمے گروں کے ساتھ دوستی, نال کو ججیاں نال نکمیاں سنگ نہ لائیے, کل نو لاج نہ لائیے, تم میں تربوز کدی نہ ہوندے, تمہیں سمجھے, تم میں تربوز کدی نہ ہوندے, توڑے توڑ مکے لے جائیے. اسی لیے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ شاہ فہد نے, سعودی حکومت نے تموں کا داخلہ بند کر دیا. ایک تمہ کسی نہ کسی وجہ سے انڈیا سے وہاں پہنچ گیا, سعودی حکومت کو پتہ لگا, اس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا, حج کے بعد بغیر حج کے واپس بھیجا. تم نے تربوز کدی نہ ہوندے. ابھی دنیا میں پتا چل گیا کہ سنی کون ہے, بدی کون ہے, بدتیوں کے داخلے بند ہے, سنی جب چاہے جا سکتا ہے. اور صحیح معنی میں اہل سنت و جماعت, سنت کہتے ہیں جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو, جماعت جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہو. اس صدی اور پچھلی صدی میں اگر کوئی اہل سنت و جماعت کوئی ہے تو صرف اکابرین علماء دیوبند کی ذات ہے. تم میں تربوز کدی نہ ہوندے, توڑے توڑ توڑے موتی چوگ توڑے مکے لے جائیے. کاں دے بچے ہنس نہ ہوندے, توڑے موتی چوگ چگائیے. کوڑے کو میٹھے نہ ہوندے باہو, توڑے سمنا کھنڈ پائیے. یا ایوہ الناس, اللہ او لوگو انسانوں, او بشرو آدم کی اولاد جی, او بدو ربکم. قرآن کا پیغام, قرآن کا پروگرام, قرآن کا منشور. او بدو ربکم, پکارو اپنے رب کو, عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کا معنی پکارنا, عبادت کا معنی کیسے عبادت کریں, جیسے آدم علیہ السلام نے کی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اعبدوا ربکم, پکارو اپنے رب کو. کیسے؟ جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں, لا الہ, کہہ دو سبحان اللہ, بلند آواز سے ذرا, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی عالم الغیب نہیں, کوئی حاضر ناظر نہیں, کوئی مختار کل نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. لا الہ, کوئی موت حیات دینے والا نہیں, کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں, کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں, کوئی موت حیات کے قادر نہیں. لا الہ, اللہ اکبر. کوئی نبی نفع تے نقصان کا مالک نہیں, کوئی ولی نفع نقصان کا
بلند آواز سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نفع نقصان کے مالک، بلند آواز سے کوئی بھی ولی نفع نقصان کا مالک، آہستہ بار والے بھی بولو، عقیدہ پکا کر لو، یہ سٹیج اسی لیے ہے کہ ہر شہر چلی جائے لیکن توحید و سنت کا دامن نہ جائے. کیوں آپ متفق ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے اللہ اکبر. ہمیں پتا ہے کرسی تو ہمیں ملتی نہیں، تو رسول اللہ کا منبر کیوں چھوڑے، اللہ کا قرآن کو چھوڑے اور دین کا قرآن کیوں چھوڑے؟ جو آپ فرمائیں اللہ اس پہ استقامت عطا فرمائے. اور بلند آواز سے اللہ اکبر. کوئی گولڈر والا نفع نقصان کا مالک نہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی چند پیر، کوئی پیر بابا نفع نقصان کا مالک، دکھ دینے والا، نفع دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کون؟ لا الہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ قرآن میں تعریف کرتے ہیں، صحیح قرآن بھی بیان کرتے. قسم کھا کے کہتا ہوں صحیح قرآن بھی بیان کیا جائے، کفر بھی ختم ہو جائے، شرک بھی ختم ہو جائے، بدعت بھی ختم ہو جائے. لوگ اپنی مرضی کے مطابق تعبیریں کرتے ہیں. ملا سے پوچھا مولوی جی یہ ختم کا کوئی قرآن میں بھی جواب ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی اس کا ثبوت ہے ختم کا؟ کرنے لگا ہاں ہے. وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے آپ ختم دیتا جے. انا للہ و انا نقل کفر کو سننا بخش. توبہ توبہ. ابھی مولانا ہمارے پنجاب میں ہے پاک پتن شریف، سنا ہوگا آپ نے، شریف حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ کی تربت پہ کروڑوں رحمت ہے. اللہ اکبر. کل میرے بھائی پروفیسر صاحب نے اس پاس نامہ میں ان کا تذکرہ کیا. خدا کی قسم وہ ولی تھا جس نے ساری زندگی توحید و سنت کے علم کو بلند رکھا. کوئی کسی قسم کی حکومت یا کوئی سیاسی مذہبی دباؤ ان کو دبا نہیں سکا. وہ مرد مجاہد جہاں بھی رہا، اگر اس نے 3 گھنٹے تقریر کی ہے اس نے کہا میری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک میں اللہ کی توحید کو گیا. جہاں جہاں سے گزرتا گیا توحید کے علم کو بلند کرتا گیا. کہتے تھے جس شہر کے ساتھ شریف لگ جائے سمجھو سب سے زیادہ شرک وہی ہوتا ہے. بولنا شریف، ملتان شریف، پاک پتن شریف، اور کیا جی مان کے شریف، سیمن شریف، چوڑا شریف، اللہ اکبر، چوڑا شریف، میانی شریف، توسا شریف لگتا ہے سمجھو شرک کے طریق وہاں سے گزر گئے. اللہ شرک کی لعنت سے محفوظ. اور ایک بات کہتا ہوں، اہل علم بیٹھے ہیں، نماز روزہ حج زکات میں کوئی کمی ہو گئی اگر خدا نہ خواستہ ہونی نہیں چاہیے، ہونی بالفرض حال. اعمال میں اگر کمی ہے لیکن عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہے نجات ہو جائے گی، نجات. لیکن اگر حج نمازیں زکاتیں صدقے خیراتیں زیادہ ہیں اور عقیدے میں کفر اور شرک اور بدعت کی ملاوٹ ہے، نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی. نجات اس کی ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور صحیح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی یہ خدا کی مخلوق ہے. جیسے مولانا قاری سمیع اللہ جان نے فرمایا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک صحابی بولو بولو بلند آواز سے ساری کائنات صحابہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ابو بکر صدیق، ساری کائنات سارے اہل بیت سارے ابو بکر صدیق، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک نبی، سارے نبی ساری مخلوق جمع ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کون میرا پیغمبر کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات سے گزر گیا وہ راہ آنا، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے زندگی دی، شکر کو عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس پہ مفصل کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ. دوستوں نے پروگرام بنایا کہ ہر 3 ماہ کے بعد یہ توحید و سنت کا درس ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو
ذرا ماشاء اللہ. جو کہتے ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ ہر 3 ماہ کے بعد توحید و سنت کی بارش ہوا کرے انشاءاللہ. اطلاع دے دی جائے گی. اور سلسلے میں ہم نے پروفیسر امداد اللہ صاحب کو کنوینر بنایا. اس سے کھڑے ہونے ذرا زیارت کرا دیں. یہ ہمارے کنوینر ہیں, پڑھا لکھا طبقہ نوجوان ساتھی کے ساتھ رابطہ قائم کریں. مولانا محمد حسین صاحب فاضل کارکن دیوبند اور خطیب جامع مسجد سبز پیر ان کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ صاحب علم ہیں. اور ہمارے خزانچی حاجی عبدالرؤف صاحب کہاں ہیں؟ اس کے کھڑے ہو جائیں. حاجی عبدالرؤف صاحب نہیں ہیں, باہر ہیں ماشاءاللہ. باہر خزانہ کیوں جمع کر رہی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. کہہ دیجیے آپ. تو ہمارے اور نوجوان ساتھی انشاءاللہ ہر 3 ماہ کے بعد مولانا قاری شہید اللہ جان صاحب بھی ہوا کریں گے, مفتی شہاب الدین صاحب بھی ہوا کریں گے اور بہت سارے بھی. ہمارا ایک ہی مقصد ہے جو میرے عزیز بھائی مولانا عبد المجید نے بیان کیا کہ توحید و سنت بیان کر کے مخلوق کو جوڑو. توڑنا نہیں ہے, توڑنا جوڑنا ہے. اور پکے ہو جاؤ. ایک گزر جائے ہم شرک کو قبول نہیں کرنا. حضور نے گناہ کیا تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں, کیما بنا کے تمہیں گرم تیل کے اندر بھون دیا جائے, صحابہ جل کے کوڑا بن جانا, لیکن شرک کی عبادت کو قبول نہ کرنا. قرآن میں سب سے زیادہ جس کی تربیت خدا نے کی ہے وہ شرک کی عبادت. اور یہ معاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر. اے میرے بیٹا شرک نہ کرنا, شرک معاف والا کا روح یا. اللہ اکبر. ساری کائنات ایک طرف, ساری مخلوق ایک طرف, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ, لیکن اللہ پیارے پیغمبر کو فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی ہے, آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں. اللہ میاں کیا فرمانا ہے, شرک ہو تو نہیں سکتا کہ میرا نبی شرک کرے, ہو. اے میرے پیارے پیغمبر, آپ کا مقام ساری دنیا سے اعلیٰ, ساری مخلوق سے اعلیٰ, بولو جنوں سے اعلیٰ, فرشتوں سے اعلیٰ, انسانوں سے. کس راہ سے گزر جائے وہ راہ, کس گلی سے گزر جائے وہ گلی. نہیں پشاور والوں میرے پیارے پیغمبر, میں اور آپ یوں اشارہ کریں لوگ عیب سمجھے, آمنہ کا لال یوں اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. میں تھوکوں, میرے تھوک سے آپ نفرت کریں, آپ تھوکے میں نفرت کروں. امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لابدان ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ایڑی پہ لگتا ہے, جہاں سانپ نے ڈنگ مارا زہر ختم ہو جاتی ہے, درد ختم ہو جاتا ہے, زخم کو شفا ہو جاتی ہے. علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں میرے محبوب کا لابدان لگے, اللہ شفا عطا کر دے. حاجیوں سے پوچھئے آج بھی مکے کے 15 کلومیٹر باہر وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا تھا, میرے آقا نے لابدان ڈالا, وہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. لیکن میرے پیارے پیغمبر ساری دنیا توجہ سے ذرا نہ سنے, آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے نبی ولی غوث قطب ابدال پیر فقیر جن فرشتے ان سب کی عبادت ایک پلڑے میں, ایک آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ایک نماز کی ایک رکعت کا مقام دوسرے پلڑے میں, رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کی عبادتوں کا مقام کم ہے, حضور کی ایک نماز کی ایک رکعت کا مقام سب کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن میرے پیارے پیغمبر آپ کی وہ ذات ہے, میں
یوں پسینہ نچوڑوں میرے پسینے سے بدبو آئے، آپ نچوڑے آپ کے پسینے سے بدبو آئے، میرے مصطفیٰ یوں پسینہ نچوڑے اس سے انبر اور کستوری کی خوشبو آئے۔ میرے پیارے پیغمبر یہ مقام بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن میرے پیارے محبوب لئن اشرکتا اللہ دل فرض محال آپ کے دل دماغ میں کبھی تو شرک کا تصور آ گیا ہو سکتا نہیں، دل فرض محال اگر آ گیا اللہ یحبطنا عملک میں آپ کی ساری زندگی کی عبادت کو تباہ و برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، پکارو اپنے کون رب؟ الذی خلقکم، اس رب کو پکارو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون؟ الذین من قبلکم، ہم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا کون؟ رب کا معنی پرورش کرنے والا، رب کا معنی تربیت کرنے والا، ٹھیک ہے، پرورش کرنے والا۔ اے اللہ، ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، ان کو پکارے فرمایا نانا، پیر بھی تربیت کرتا مریدوں کی، ان کو پکارے فرمایا نانا، استاد بھی تربیت کرتا ہے، ان کو پکارے فرمایا نانا۔ یا اللہ کیوں یہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ فرمایا ہاں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ میرے پیارے پیغمبر، جو لوگ میرا دروازہ چھوڑ کے میرے نبیوں کو، پیروں فقیروں بلیوں کو پکارتے ہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ساری مخلوق جمع ہو جائے، نہیں یخلقوا ذبابا، ایک گندی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک گندی مکھی بنا نہیں سکتے۔ جو گندی مکھی نہیں بنا سکتا وہ 5 پاؤنڈ کا بیٹا بنا سکتا ہے، یہ کون بنانے والا؟ کہہ رہا قرآن کہہ رہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ بیٹے بھی میرے قبضے میں، جس کو چاہوں بیٹے دوں بیٹی، اور نہ چاہوں بیٹا ایک بھی نہ دوں، بیٹیوں کی لائن لگا دوں، اور چاہوں تو بیٹے بھی دے دوں بیٹیاں بھی دے دوں، اور نہ چاہوں ساری زندگی نہ بیٹا دوں نہ دل لگا لو، اللہ دل لگا لو، قبضے میرے میں ہے۔ سلطان عارفی سلطان باہو ان کے جو موجودہ گدی نشین ان کی 4 بیویاں ہیں، سلطان باہو کے جو موجودہ گدی نشین 4 بیویاں، لیکن چاروں میں سے نہ بیٹا نہ بیٹی۔ لوگ پشاور سے بیٹے بیٹی لینے جاتے ہوں گے، پنجاب سارا محرم میں جاتا ہے، لیکن ان کے اپنے گدی نشین کے گھر نہ بیٹا نہ اس کے قبضے میں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اعبدوا ربکم، پکارو اپنے کون رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کو پکارو جس رب نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، زمینوں کو بچھونا بنانے والا کون؟ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ چھت دیکھیے آسمان کی، دیکھا اپنی مسجد کی چھت بھی دیکھو، دیکھنا ذرا، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، اور درمیان میں ستون لینٹر لگا ہوا ہے، ڈھیل پڑے ہوئے ستون ہے، کہیں گر نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا میرے لینٹر بھی تو دیکھو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ میرا لینٹر دیکھو، کوئی بیم نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، آج تک ہے قیامت کی صبح تک۔ بولو نا، تم اوپر لوک نہ ڈالو،
فرش نہ ڈالو، تمہارا لینٹر کریک ہو جائے گا، ٹوٹ کے گر پڑے گا، اور وہاں تو بارشیں بھی ہوتی ہیں، لینٹر کو پرواہی کوئی نہیں۔ میری قدرت دیکھنی ہے تو میرے آسمان اتنا لمبا لینٹر ہے، اس کی طرف تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ وانزل من السماء ماء، آسمان سے بھی برسانے والا کون؟ پانی برسانے والا کون؟ اور پانی برسانے کے بعد یہ بارش برسانے کے بعد میں اس کو ضرب نہیں ہونے دیتا، بلکہ زمینداروں تم اس میں ہل جوتے ہو اور پھر سہاگا پھیرتے ہو، پھر ہل جوتے ہو، مکی کا جا کے مکی کے دانے پھینکتے ہو، کبھی گندم کے دانے پھینکتے ہو، کبھی چنے پھینکتے ہو، پھر اوپر سہاگا دے کے گھر میں آ جاتے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاتے ہو۔ میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں جاؤ وہ زمین میں جو دانے پھینکے گئے اس کے منہ کہیں الٹے نہ ہو، سب کے منہ سیدھے کر کے آؤ تاکہ میرے بندے کی محنت ضائع نہ ہو۔ جب وہ منہ کو سیدھے کر دیتا ہے فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ اکبر، وہ دانوں کے منہ سیدھے کرنے کے بعد زمین سے تمہارے لیے رزق اور روزی کو پیدا کرنے والا کون؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارے آبا و اجداد کا خالق کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ زمین سے رزق ہمارے لیے پیدا کرنے والا کون؟ اتنی باتیں ہو گئی۔ اب اللہ کہتے میری ایک بات مان لو، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے، اور دیکھو روزی کا سامان میں نے کیسے کیا ہے۔ زمین میں سے تمہارے لیے رزق کو میں پیدا کرتا ہوں، اور یہ جانور گائے نہیں دیکھی، بھینس نہیں دیکھی، تمہارے لیے تازہ دودھ میں دے رہا ہوں، لبنا خالصا، اللہ اکبر۔ تم دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ ڈال دیتے ہو، لیکن میں تمہیں کتنا پاکیزہ دودھ دیتا ہوں، لبنا خالصا۔ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، پانی بھی ہے، گندگی بھی ہے، پیشاب بھی ہے، لیکن میری قدرت دیکھو کہ سب کی نارے جدا جدا ہے، میں ذرہ برابر دودھ میں کسی چیز کو مکس نہیں ہونے دیتا، لبنا خالصا۔ اور حضور اللہ فرماتے ہیں اس لفظ میں نے شفا بھی رکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دودھ میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے، لبنا خالصا۔ او میرے بندے دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا رزق کے لیے کیسے کیسے میں نے رزق تیرے لیے بنایا۔ اب میرا ایک مطالبہ مان لو، یا اللہ کیا؟ ایک صرف کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو جاؤ پیو جو مرضی ایسے عافیہ کرو خوب، ایک میرا کہنا مانو۔ اللہ میاں کیا فرمایا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، میری ذات کے ساتھ میری مخلوق میں سے کسی کو میرا شریک نہ بنانا، شریک وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں صرف خدا ہی پیدا کر سکتا ہے، وہی بنا سکتا، اس کے سوا کوئی اور بنانے پہ قادر ہے۔ وانتم تعلمون، شرک نہ کرنا، یہ ساری نعمتیں میری تیرے لیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے، خیال کرنا فلا تجعلوا للہ اندادا، خیال کرنا میری ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک، وحدہ شریک میں ہی ہوں، میری ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے کفر سے شرک سے بدعت سے پاک ہو کے اپنی جو دین نیاز میرے دروازے پہ جھکاؤ، میں دنیا میں بھی سرخرو کروں گا، قبر میں بھی سرخرو کروں گا، حشر کے میدان میں بھی سرخرو کروں گا۔ اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ جنوری کی آپ حاضری ہوگی۔ ہاں جزاکم اللہ، مبارک ہو آپ حضرات کو تبلیغی جماعت کا اجتماع رائے گنج میں حسب دستور سابق کی حضور رکھیں گے 6، 7، 8 کو ہو رہا ہے، 6، 7، 8 نومبر، 6، 7، 8
9 نومبر کو رائے گنج میں سالانہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے. سب حضرات ارادے فرمانے آئیں گے ماشاء اللہ. اور یہ جو پروگرام شروع کیے ہیں درس قرآن مجید کے، آپ خوش ہیں، راضی ہیں، ناراض ہیں؟ آج جو عقیدے کی بات سنی ہے آپ راضی ہیں، ناراض ہیں؟ جو راضی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. واہ جی واہ، سارے راضی ہیں. ذرا یہی ہاتھ چہرے پہ لا الہ محمد رسول اللہ. اب چہرے پہ ہاتھ پھیر کے جو سب سے زیادہ راضی ہوگا وہ کھڑا ہو کے حضور کی سنت داری کا وعدہ کر لے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بیٹا حامد علی، کیا نام بیٹا؟ جی نور زمان. بیٹا کیا نام ہے؟ جی سیف اللہ. جی کیا نام ہے؟ نام بتا دیں گا. جی آفتاب نثار. کیا نام بیٹا؟ محمد بھوٹا. محمد اللہ کیا ہے؟ محمد عبداللہ. آگے بیٹا کیا نام ہے؟ غلام صاحب. 6 ہو گئے، 4 ساتھی اور چاہیے. جلدی کرو، بیٹھ جاؤ. شاباش، جزاک اللہ. جلدی کیجیے جلدی. ہمارے ساتھی ہیں سارے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے جو دوست ہیں، وہ بھائی علاوی صاحب جن کا آج کا یہ پروگرام ہے ان کی فرمائش میں رکھا گیا، ان کی طرف نگاہ ان کی بھائی علاؤدین صاحب کی اور ایک حاجی عبدالرؤف صاحب کی کہ ساتھی کہہ رہے ہیں میں تو ان کے دلوں کی ترجمانی بھی ایسی ہے اور امید ہے انشاءاللہ وہ ضرور راز رکھیں گے اور کھڑے ہو کے وعدہ فرمائیں گے انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. 100 شہیدوں کا ثواب. ماشاءاللہ. یہ جو 2 ووٹ ہو گئے، اگر انہوں نے وعدہ کیا تو سمجھو سارے پشاور نے حضور کی سنت کو داری کا وعدہ کر لیا انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. 6 ہو گئے، 4 رہتے ہیں. جلدی کیجیے ذرا ماشاءاللہ. اس کے بعد کے مدد سے فکر بھی ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بھائی علاؤدین صاحب کا زندہ باد. علاؤدین صاحب جو نہیں زندہ باد کہے گا وہ مردہ باد ہے. اس کو حضور کی سنت کی خوشی. بھائی اتنا رات درمیان کی جگہ خالی ہوگی شیطان اتنا زیادہ وسوسے سے ڈالے گا. فلا بذکر اللہ کے تطمئن القلوب. اطمینان دولت میں نہیں، کوٹھیوں میں نہیں، کاروں میں نہیں. اطمینان صرف اور صرف اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد میں. ابھی میں انگلینڈ سے آیا ہوں، مسجد میں اور ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں. جتنے لوگ وہاں پریشان ہیں ہم ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں درجوں سے بہتر ہے الحمدللہ. کوئی ایسا انگلینڈ میں مجھے شخص نہیں ملا جس نے کہا ہم تجھے امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ کہتے قاری صاحب جہنم میں پھنسے ہوئے میں ادھر کے نام سے. مجھے رونا آیا اور میں نے کہا خدا تیرا شکر ہے کروڑوں سے ہم بہتر ہیں. کہہ دو الحمدللہ. اس لیے یہ جو مدد سے فکر ہو رہی ہے یہ تعلیم ہے. جیسے مسجدوں مدرسوں میں چھٹی کے وقت یہ ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اول کلمہ طیب لا الہ. یہ کیا ہے؟ تعلیم. یہ کیا ہے؟ یہ مدد سے فکر بھی ذرا ہلکی سی آواز کے ساتھ ہوگا تاکہ تعلیم ہو جائے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیسے کریں. اور سب سے پہلے ہم نے یہ بتی اندر والی دونوں بند کر دی، سین والی بے شک چلتی رہے. اور اس کا مطلب یہ کہ ہماری توجہ کسی اور جگہ نہ رہے. ہم اپنے آپ کو بھی ختم کر کے یہی سمجھیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ذکر ہوگا. سب سے پہلے 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے. اور یہ آج جہانگیر پورہ میں جو شہید ہوں گے ان کے لیے اور سلسلہ قادریہ راشدیہ کے تمام اقابر ان کے لیے اصال ثواب ہوگا. پھر دعا ہوگی اللہ نے